پہلی نشست میں آپ نے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانی اپنے مضمون کو جو پڑھ کے بیان کیا تھا، اس کے آخر میں ایک تقسیم کار کی تھی کہ علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نفاذ شریعت کے مطالبے لے کے اٹھیں اور تحریکیں چلائیں اور جدوجہد اس نوعیت کی کریں. ان کی ذمہ داری جو آپ نے بیان کی، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی بنائے استدلال کیا ہے، یہ فرق آپ نے کیسے کیا کہ علماء کو کیا کام کرنا چاہیے، علماء کی ذمہ داری کیا ہے، اور ہمارے یہاں بالعموم اس حوالے سے جو ذمہ داری وہ نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ اس معاملے میں ہر چیز کا جواب خود اللہ کی کتاب نے دے دیا ہے. میں نے پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں دین پر عمل ہو رہا ہے، افراد بھی عمل کر رہے ہیں، جماعت بھی عمل کر رہی ہے، مسلمانوں کا معاشرہ بھی عمل کر رہا ہے، ان کے عمراء و حکام بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی سوال نہیں پیدا ہوا. لیکن کیا ہمیشہ یہی صورتحال رہتی ہے؟ افراد کو دیکھیے تو ان میں سے بھی بہت سے لوگ دین کے احکام کے معاملے میں کوتاہیاں کرتے ہیں، بعض موقعوں پر سرکش ہو جاتے ہیں، مجرمانہ رویے اختیار کر لیتے ہیں. یہی صورتحال معاشرے کی بھی ہوتی ہے، جماعت کی بھی ہوتی ہے، عمراء و حکام کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہو جاتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں جہاں ان کو باقاعدہ اقتدار حاصل ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا وہاں دین نے جو احکام مسلمانوں کے عمراء کو دیے ہیں یا حکام کو دیے ہیں یا ان کی ریاست کو دیے ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سورہ توبہ میں یہ بتایا کہ پھر مسلمانوں کو کیا کرنا. ٹھیک، یعنی اس معاملے کو لوگوں کے اجتہاد پر نہیں چھوڑا گیا، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ کیا کرنا ہے. تو اس میں پہلی بات یہ بتائی کہ ان کے اندر سے کچھ لوگ نکلے وہ دین کا صحیح علم حاصل کریں. یعنی کیونکہ دین کے حوالے سے لوگوں کو متنبع کرنا ہے، دین کے حوالے سے اصلاح کی ذمہ داری انجام دینی ہے، تو یہ کسی ایسے شخص کو آگے بڑھ کر انجام نہیں دینی چاہیے جو اندھا راہ بتانے والا بن جائے، بلکہ وہی لوگ اس کے لیے اٹھیں جو دین کی بصیرت رکھتے ہوں. چنانچہ اس کے لیے قرآن مجید نے تفقہ فی الدین کی اصطلاح استعمال کی ہے. پھر اس کی ایک ایک پہلو کو واضح کیا، انہیں کام کیا کرنا ہے، انہیں یہ کام کہاں کرنا ہے، اس کام کا ہدف کیا ہونا چاہیے، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کا نصب عین کیا ہونا چاہیے. یہ سب باتیں بیان کی ہیں. میں اپنی کتاب میزان سے وہ حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جہاں میں نے یہ بحث تفصیل کے ساتھ کی ہے. اس میں ایک ایک چیز واضح ہو جائے گی. میری کتاب میں قانون دعوت کے زیر عنوان ایک مضمون ہے یا ایک باب ہے، اس میں علماء کی دعوت زیر بحث آئی ہے. قرآن مجید کی آیت میں نے وہاں نقل کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت 122 ہے. آیت یہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اس کا ترجمہ ہے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے. یعنی یہ پہلے ہی جملے سے واضح کر دیا کہ یہاں جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے وہ سب مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے. یعنی ہر مسلمان بحیثیت مسلمان یا بحیثیت فرد اس کا مخاطب نہیں ہے. یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے. یہ وہی چیز ہے فرض کفایہ کہتے ہیں. ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے. دیکھیے یہ وہی بات ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں ڈالتا. جب آپ دین سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے تو اس طرح کی لایانی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہر فرد پر عائد ہو گئی. ایک ریڑھی لگانے والے کو، ایک دہقان کو، ایک کھیت میں کام کرنے والے کو، ایک ہنرمند کو، ایک مزدور کو، ایک آپ کے گھر میں کام کرنے والی عورت کو، مرد کو، سب کو مکلف ٹھہرا دیا گیا وہ اسلامی حکومت قائم کرے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا بات کر رہے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے. پہلی بات یہ کہی ہے مسلمان تو سب ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، لوگ رسول اللہ کی موجودگی میں ایمان لائے ہیں، لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دین میں بصیرت حاصل کر. اس میں جو الفاظ ہیں لیتفقہوا فی الدین، یعنی دین کو جانتے جس طرح کے جاننے کا حق ہے، دین کو سمجھتے جس طرح کے اس کو سمجھنے کا حق ہے.
اس میں ادنا درجے کی کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دین کا عالم بننے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ سب اختیار کی جائیں تاکہ سچی بصیرت پیدا ہو، تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو، دیکھیے اپنی قوم کے لوگوں کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ جہاں تہاں جا کے یہ دولت بانٹنا شروع کر دیں، اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے۔ یہ رویے کیا ہیں؟ وہی یعنی فرد دین سے بیگانگی اختیار کر رہا ہے، فرد کے ہاں دین میں کوتاہی ہو رہی ہے، فرد دین سے سرکشی اختیار کر رہا ہے، جماعت کر رہی ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے حکمران کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان رویوں پر خبردار کرتے۔ کیا کرتے؟ خبردار کرتے، انذار کرتے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مطالبے لے کے اٹھ کھڑے ہوں، احتجاج کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، نہیں، خبردار کرتے، یعنی دین کے حوالے سے، دین بتا کر، دین کا حکم سنا کر، دین کی وعید ان کے سامنے رکھ کے، اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کر، کیونکہ وہ علم رکھتے ہیں تو ان کو خبردار کرتے۔ جب ان کی طرف لوٹتے یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے بعد یہ بتایا کہ پہلے دین کا علم حاصل کرو آ کر، اس کے بعد جب تم دین کے سچے عالم بن جاؤ تو پھر کرو یہ کام، اس لیے کہ وہ خدا کی گرفت سے بچتے۔ یعنی وہاں ہدف کیا ہے؟ یہ کہ لوگ خدا کی گرفت سے بچے، وہی آخرت، اسی کو نصب العین بنایا اور یہ بتایا کہ اسی کو سامنے رکھ کر یہ کام کرنا ہے۔ یہ میں نے کچھ ضروری وضاحت کر دی، لیکن یہ معاملہ چونکہ بہت عام ہے تو آپ وہ پورا باب سنیے۔ جی، میں نے لکھا ہے دعوت کا یہ حکم علماء کے لیے، دعوت کا یہ حکم یعنی دعوت دین کی مجھے بھی دینی ہے، آپ کو بھی دینی ہے، لیکن یہ حکم علماء کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازماً اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور اپنی قوم کے لیے نذیر بن کر اسے آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے، آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے۔ ہدف یہ ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت پر غور کیجئے تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا جو حکم اس میں بیان ہوا ہے اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو قرار نہیں دیا، یعنی پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے، ہاں، اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو قرار نہیں دیا۔ آیت کی ابتدا ہی اس جملے سے ہوئی ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں، یعنی کسی مسلمان کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے پورا دن لگا دینا ہے، کسی نے جا کر کھیت میں کام کرنا ہے، کسی نے سائنس کے میدان میں کوئی خدمت انجام دینی ہے، کسی نے تعلیم و تدریس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، یہاں ہر شخص پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، تو فرمایا کہ کچھ لوگ کرے۔ آیت کی ابتدا ہی اس جملے سے ہوئی ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بدیہی حقیقت ہے، سب لوگ نہ ایک جیسی صلاحیت لے کر پیدا ہوئے ہیں اور نہ اس دنیا میں ایک جیسے مواقع انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ دین کا عالم بن کر اپنی قوم کو انذار کیا جائے، اس کی توقع ہر مسلمان سے نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس آیت میں صاف واضح کر دی ہے کہ تمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ ان کے ہر گروہ میں سے چند لوگوں کو اس کام کے لیے نکلنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے نکلنے کا حوصلہ کرے ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین کا گہرا علم حاصل کریں۔ اس کے لیے آیت میں لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کرے، اس کے فہم سے بہرہ مند ہوں اور اس کی حقیقتوں کو سمجھیں۔ لوگوں کے لیے اندھے راہ بتانے والے بن کر نہ اٹھیں، بلکہ اٹھنے سے پہلے دین کو اس طرح جان لیں جس طرح کہ اسے جاننے کا حق ہے۔ یہ چیز یعنی یہ بصیرت، یہ تفقع، یہ فہم، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قرآن و سنت سے براہ راست تعلق پیدا کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس کام کے لیے اٹھنے والے قرآن و سنت کے علوم میں گہری بصیرت پیدا کرے تاکہ پورے اعتماد کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے دین کی شرح و وضاحت کر سکے۔
یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد، یعنی انہوں نے دین میں تفقہ پیدا کر لیا، اس کا باقاعدہ علم حاصل کر لیا، اس میں بصیرت پیدا کر لی، اب کیا کرنا ہے؟ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد دعوت کی جو ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہے، کیا ذمہ داری ہے ان پر؟ اٹھ کے ایک سیاسی جماعت بنائیں، اٹھ کے انقلاب کے نعرے لگائیں۔ دعوت کی جو ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انذار اور صرف انذار ہے۔ اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا ہے، یعنی اس آیت میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک مرحلے کی نشاندہی کر دی ہے، تاکہ جس طرح ہمارے ہاں لوگوں نے تبلیغی جماعتیں بنائی ہیں اور سیاسی جماعتیں بنائی ہیں اور اس کو دین کا تقاضا قرار دے دیا ہے، اس کی غلطی ہر شخص پر واضح رہے۔ وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انذار اور صرف انذار ہے، یعنی یہ کہ حیات اخروی کی تیاریوں کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جائے، اس مقصد سے یہ جدوجہد کرنی ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو بین ہی وہی کام ہے جو اللہ کے نبی اور رسول اپنی قوم میں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انذار کا کام، یعنی یہ لوگوں کو خبردار کرنے کا کام اللہ کے پیغمبروں نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، یہ کام آپ نے انجام دیا۔ آپ کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انذار کا کام آپ کے بعد اس امت کے علماء کو منتقل ہوا ہے، یہ ذمہ داری ہی علماء کو منتقل کی گئی ہے، اور ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری قیامت تک انہیں ہی ادا کرنی ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعوت کے ہر داعی کے لیے، یعنی جو شخص بھی یہ دعوت لے کے اٹھے، اس دعوت کے ہر داعی کے لیے اصل مخاطب کی حیثیت اس کی اپنی قوم کو حاصل ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے۔ آیت کا یہی حصہ ہے جس سے اس دعوت کا دائرہ بالکل متعین ہو جاتا ہے، اور اس چیز کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس کے داعی، یعنی اس دعوت کے لیے اٹھنے والے، اصل حقداروں کو چھوڑ کر یہ دولت جہاں تہاں دوسروں میں بانٹتے پھریں، یعنی ان کی قوم ہی کو اس مقصد کے لیے ان کا مخاطب ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعوت کا مقصد ہر حال میں یہی ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ پروردگار عالم کے معاملے میں متنبہ رہیں۔ آیت میں یہ مقصد لعلہم یحذرون، تاکہ وہ خدا کی گرفت سے بچیں کے الفاظ میں بیان ہوا ہے، یعنی لوگ محتاط رہے کہ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کے جو مطالبات بھی ان سے متعلق ہوتے ہیں ان کے بارے میں غفلت، تساہل یا تمرد اور سرکشی کا رویہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ اس طرح متنبہ کرنا ہے، دنیا کی قیادت صالحین کو منتقل ہو جائے، دین کا غلبہ قائم ہو جائے، اور اللہ کی بات ہر بات سے اونچی قرار پائے۔ یہ بے شک ہر داعی کی تمنا ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن دعوت کا اصلی مقصد اس آیت کی روح سے یہی ہے کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچیں اور قیامت میں انہیں کسی رسوائی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ یعنی یہ ساری چیزیں خواہش ہو سکتی ہیں، میری بھی، آپ کی بھی، کسی داعی حق کی بھی، لیکن ان کو ہدف اور نصب العین نہیں بنایا جائے گا۔ ٹھیک، اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت دین میں بصیرت رکھنے والوں کو، یعنی دین کے علماء کو، اس بات کا مکلف ٹھہراتی ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی کے جذبے سے۔ یہ قرآن مجید ہی میں ایک موقع پر فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ جدوجہد کا حق ہے۔ اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی آیت دین میں بصیرت رکھنے والوں کو اس بات کا مکلف ٹھہراتی ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی کے جذبے سے وہ اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق امت کی ہر بستی اور ہر قوم میں اس دعوت کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ وہ اپنی قوم اور اس کے ارباب حل و عقد کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پوری درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ خبردار کرتے رہیں، ان کے لیے ہر سطح پر دین کی شرح و وضاحت کریں،
انہیں ہر پہلو اور ہر سمت سے حق کی طرف بلائیں، اس سے اعراض کے نتائج سے خبردار کریں، اور جب تک زندہ رہیں ان نتائج سے انہیں خبردار کرتے رہیں، یہاں تک کہ ظالم حکمرانوں کا ظلم بھی انہیں اس کام سے باز نہ رکھ سکے۔ دین کے علماء کے لیے یہی سب سے بڑا جہاد ہے جو اس دنیا میں وہ ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے پورے کام کی تفصیل کر دی ہے۔ امت کی تاریخ میں دعوت و عزیمت کے عنوان سے جو کام ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، ان کا ماخذ در حقیقت یہی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری تاریخ کا کوئی دور ان لوگوں سے خالی نہیں رہا جو بدعت و ضلالت کے تہ بتہ اندھیروں میں اپنے چراغ کی لو تیز کر کے سرے راہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر لوگوں کو حق کی راہ دکھاتے ہیں۔ وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، ان کی ساری دلچسپی بس حق ہی سے ہوتی ہے، اور وہ اسی کے تقاضے دنیا کو بتانے کے لیے اپنے دل و دماغ کی ساری قوتیں صرف کر دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے بلکہ اپنے پروردگار سے جو کچھ پاتے ہیں بڑی فیاضی کے ساتھ ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر دور میں وہ ہستی کا ضمیر، وجود کا خلاصہ اور زمین کا نمک قرار پاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس دعوت کے بارے میں اللہ کے دین کی ہدایت ہے، یہ خود پروردگار عالم کا بتایا ہوا لاہ عمل ہے۔ اسی لاہ عمل کو نہ سمجھنے اور پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں اس باب میں بہت انتشار فکر سامنے آتا ہے، اور لوگ طرح طرح کی تعویلیں کر کے دین کے سارے تصوری کو بالکل بے معنی بنا دیتے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ نظم اجتماعی سے متعلق کیا اسلام میں کوئی ہدایت دی گئی ہے؟ غامدی صاحب نے پوری فہرست پڑھ کے سنائی۔ یہ تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ فرد کی فرد اور نظم اجتماعی سے متعلق ہدایات۔ امت کی علمی روایت کے جھروکوں سے ہم نے کچھ چیزوں کو جانا، اور پھر یہ سوال کہ علماء اکرام اگر ان چیزوں پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو تو کیا رویہ اپنائیں گے، اس پر قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ غامدی صاحب کا موقف جامعیت کے سامنے آ چکا ہے۔